بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو دی آرچڈ ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج دن پیر ہے اور تاریخ 14 دسمبر 2020 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام اردو ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ثانیہ سلیمان ہوں۔ لیکچر نمبر 1، ہماری کتاب کا نام ہے سدا بہار، صفحہ نمبر 1۔ ہمارا آج کا عنوان ہے پیشے۔ آئیے اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی اردو کی کتابیں کھول لیجئے۔ ہم آج پیشے کی پڑھائی کریں گے۔ پیشے، یونٹ نمبر 4، پیشے۔ ایک دوسرے سے پہیلیاں بوجھیے، تصویر سے ملائیے اور جواب لکھیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تصویر سے ملانا ہے اور جواب لکھنا ہے۔ میں وطن کی حفاظت کرتا ہوں، میں بہت بہادر ہوں۔ کون ہوں میں؟ فوجی۔ کس کے ساتھ ملایا ہوا ہے؟ فوجی کے ساتھ۔ تو وہ وطن کی حفاظت کرتا ہے، وہ بہت بہادر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فوجی۔ میں طالب علموں کو پڑھاتی ہوں، طالب علموں کو پڑھاتی ہوں۔ کون ہوں میں؟ تو طالب علم کو جو پڑھاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کو جو پڑھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں استاد۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پڑھاتی ہوں، تو وہ کون ہوگا؟ کون ہوں میں؟ استانی یا ٹیچر۔ میں گاڑی چلاتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ گاڑی چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور۔ گاڑی چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرائیور۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ ڈرائیور۔ پیشے۔ آؤ بچوں تمہیں بتائیں کون بھلا کیا کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ بچوں سب آؤ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا انسان کیا کرتا ہے۔ دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ دھوبی کیا کرتا ہے؟ کپڑے دھوتا ہے۔ نیچے دیکھیں تصویر میں، یہاں پہ دھوبی کیا کر رہا ہے؟ کپڑے دھو رہا ہے۔ موچی جوتے سیتا ہے۔ موچی کیا کرتا ہے؟ جوتے سیتا ہے۔ یہ جوتے سلائی کر رہا ہے۔ جب ہمارے جوتے پھٹ جاتے ہیں یا کوئی ہماری جوتی پھٹ جاتی ہے تو ہم کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ ہم موچی کے پاس لے کے جاتے ہیں نا سلائی کروانے کے لیے۔ تو موچی جو ہے وہ جوتے سیتا ہے۔ وہ کمہار ہے جو مٹی سے ہانڈی گڑے بناتا ہے۔ کمہار کیا کرتا ہے؟ اب مٹی سے گھڑے بناتا ہے، ہانڈی گڑے بناتا ہے۔ وہ ہے مچھیرا جو دریا سے مچھلی پکڑا کرتا ہے۔ مچھیرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ مچھیرے کا کام ہوتا ہے وہ دریا سے مچھلی کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، پکڑ کر لاتا ہے، وہ بیچتا بھی ہوگا، وہ خود بھی کھاتا ہوگا۔ باورچی وہ ہے جو گھر گھر جا کر دیگ پکاتا ہے۔ باورچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا بنانا۔ تو وہ دیگیں وغیرہ بھی پکاتے ہیں۔ کرسی، میز، پلنگ، الماری سب بڑھئی بناتا ہے۔ بڑھئی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکڑیوں سے چیزیں بنانا۔ لکڑیوں سے کیا کرنا؟ چیزیں بنانا۔ اس میں کرسی بھی آ جاتی ہے، میز، پلنگ، الماری وغیرہ بڑھئی بناتا ہے۔ اپنے محلے کا حجام سب کے بال بناتا ہے۔ حجام کا کام کیا ہوتا ہے؟ بال کاٹنا۔ حجام کا کام کیا ہوتا ہے؟ بال کاٹنا، سب کے بال بناتا ہے۔ یہ جو کسائی کی ہے دکان، گوشت یہاں پر ملتا ہے۔ جو کسائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت آگے بیچتے ہیں۔ اور مٹھائی حلوائی کی ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے۔ حلوائی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مٹھائی بناتا ہے اور آگے بیچتا ہے، تو ہر کوئی شوق سے کھاتا ہے۔ ڈاکیا اپنے گاؤں کا سب کے ہاتھ پہنچاتا ہے۔ ڈاکیا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاتھ لے کر آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے ہاتھ پہنچانا۔ کوئی بھی ڈاک ہو سکتی ہے، کوئی بھی درخواست ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہنچاتا ہے۔ رات کو جاگ کے پہرے دار گلیوں گلیوں پھرتا ہے۔ تو پہرے دار کا کام کیا ہے کہ وہ نگرانی کرتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے اور رات کو جاگ کے وہ پہرا دیتا ہے۔
गेट पे बैठा चौकीदार सबकी हिफाजत करता है। तो जो गेट पे बैठा होता है चौकीदार, तो वो सबकी हिफाजत कर रहा होता है। वो कैसे सबकी हिफाजत कर रहा होता है कि वो इस तरह कर रहा होता है कि कोई भी इंसान, अगर स्कूल की मिसाल ले ले, कोई गैर ज़रूरी इंसान स्कूल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसे अंदर नहीं आने देते जब तक उन्हें पता ना चले कि ये कौन इंसान है या कौन आना चाह रहा है या किस से उसे मिलना है। तो इस तरह वो हम सब की हिफाजत कर रहा होता है। फौजी है सरहद का मुहाफिज, दुश्मन से वो लड़ता है। फौजी क्या होता है, वो अपने वतन की हिफाजत कर रहा होता है और दुश्मन से लड़ता है। वो किसके लिए लड़ता है, हम सब के लिए वो अपने दुश्मन से लड़ता है। बच्चों को उस्ताद पढ़ा कर इल्म की शम्मा जलाता है। उस्ताद का काम क्या होता है कि वो बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें इल्म की शम्मा जलाता है, उन्हें इल्म की रोशनी से भरवर करता है। उस्ताद पढ़ाता है तो तभी हम इस काबिल होते हैं कि हम कुछ भी पढ़ कर या हम कुछ भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये नज़म आप किसकी ज़ुबानी है, आरिफ गौरी। नीचे आपको तस्वीरें दी गई हैं जहाँ पे देखें, एक दर्जी है जो कपड़े सिलाई कर रहा है, फिर बढ़ई है जो लकड़ी से चीज़ें बना रहा है, टीचर है, उस्तानी है, पायलट है जो हवाबाज होता है ना, हवाई जहाज़ जो चलाता है, फिर मोची है जो जूते सिलाई करता है, फिर किसान है जो फसलें उगाता भी है और काटता है, फिर डॉक्टर है, और इसी तरह बाकी पेशे भी आ जाते हैं। तो इन लोगों का ये काम होता है। अब देखें, इस नज़म में जिन पेशों का जिक्र है उनके नाम और उनके काम तरतीबवार लिखें। सबसे पहले किसका नाम आया था, धोबी। धोबी क्या करता है, कपड़े धोता है। धोबी क्या करता है, कपड़े धोता है। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद है मोची। मोची का काम क्या होता है, मोची जूते सीता है। मोची क्या करता है, जूते सीता है। आगे कम्हार है। कम्हार का काम क्या होता है, कम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। क्या करता है, कम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। फिर क्या आ जाता है, फिर मछेरे आ जाता है। मछेरे क्या करता है, मछलियाँ, दरिया से मछलियाँ पकड़ कर लाता है, मछलियाँ पकड़ता है। ठीक है। आगे बावर्ची। बावर्ची क्या करता है, बावर्ची खाना बनाता है। बावर्ची क्या करता है, बावर्ची का काम क्या है, बावर्ची का काम है खाना बनाना। उसके आगे आ जाता है बढ़ई। बढ़ई होता है लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, जैसे मेज़ कुर्सी, और मेज़ कुर्सी हो गया, अलमारी, इस तरह की चीज़ें बनाता है। हजाम क्या करता है, हजाम का काम क्या होता है, वो सबके बाल बनाता है, बाल काटता है। हजाम के बाद आ जाता है कसाई। कसाई क्या करता है, कसाई का काम क्या होता है, वो गोश्त बेचता है। क्या करता है, गोश्त बेचता है। अब गोश्त वो जो कोई भी जानवर ज़िबा करके आगे गोश्त बेचता है, या आगे अपने घर भी रखता होगा, लोगों को भी देता होगा। ठीक है, बेचना, कोई चीज़ सेल करना। हलवाई का काम क्या होता है कि वो मिठाई बनाता है, मिठाई बनाता है। हलवाई का काम क्या होता है, मीठा बनाता है हलवाई। डाकिया, डाकिए का काम होता है वो हाथ पहुंचाता है, सबके हाथ पहुंचाता है। उसके बाद आगे आ जाता है पहरेदार। पहरेदार का काम होता है निगरानी करना, पहरा देना। वो क्या करता है, पहरा देता है, उसका काम क्या होता है, पहरा देना। उसके बाद सब आ जाता है चौकीदार। तो चौकीदार का काम अभी मैंने आपको बताया कि वो सबकी हिफाजत करता है, गेट पर रह कर वो सबकी हिफाजत करता है। फौजी का काम होता है कि वो अपने वतन की हिफाजत करता है और हमारे लिए वो अपने दुश्मनों से लड़ता है। उस्ताद का काम क्या होता है, उस्ताद तालिबे इल्म को पढ़ाता है और फिर वो क्या करता है,
آگے دیکھیں مترادف الفاظ. مترادف الفاظ کیا ہوتا ہے؟ مثال دیکھیں دایاں سیدھا. اپنے ہاتھ دیکھیں، ہم بولتے ہیں نا دایاں ہاتھ، تو دایاں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ سیدھا. اور پھر ثمر. ثمر کس کو بولتے ہیں؟ پھل کو بولتے ہیں. پھل، ثمر یا پھل. جن الفاظ کے معنی ایک ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. جن الفاظ کے معنی ایک ہوں، ایک جیسے ہوں، وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. اب دیکھیں درجہ ذیل الفاظ کی فہرست پڑھیے. اب آپ نے یہ پڑھنا ہے. الفاظ دیکھیں کساب. الفاظ کیا ہے؟ کساب. تو اس کا مترادف کیا ہوگا؟ کسائی. کسائی بھی وہی ہوتا ہے، کساب بھی وہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، مترادف الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے معنی ایک ہوں، جن کے معنی ایک ہی ہوں وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا جاتا ہے؟ حجام. حجام. حجام کیا کرتا ہے؟ بال کاٹتا ہے. تو نائی کیا کرتا ہے؟ نائی بھی بال کاٹتا ہے. حجام نائی. ڈاکٹر علاج کرتا ہے. معالج بھی علاج کرتا ہے. استاد معلم. استاد کیا کرتا ہے؟ پڑھاتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے. معلم کیا کرتا ہے؟ وہ بھی تعلیم ہی دیتا ہے. استانی وہ بھی پڑھاتی ہے. معلمہ وہ بھی ایک ہی معنی ہے ان دونوں کا. پائلٹ کیا ہے؟ الفاظ ہے ہمارے پاس. پائلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہوا باز. پائلٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جہاز چلانا. تو ہوا باز کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ جہاز چلاتا ہے. مالی ہوتا ہے جو باغ وغیرہ میں ہوتا ہے نا، تو اس کا مترادف کیا ہوگا؟ باغبان. والد باپ. والدہ ماں. ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب، تو اس کے ابو. دیکھیں مطلب والد باپ. والد کو ہی باپ بولتے ہیں، والد بولے یا باپ بولے. والدہ ماں. والدہ کون ہوتی ہیں؟ ماں ہوتی ہیں. کسان دہقان. کسان دہقان. اس معمے میں مندرجہ ذیل پیشوں کے نام ڈھونڈیے. تو یہ آپ نے خود ڈھونڈنا تھا، لیکن میں نے یہاں پہ ڈھونڈ لیے سارے. تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈاکٹر. سب سے پہلے کیا ہے؟ ڈال الف کاف ٹے رے ٹر. ڈاکٹر. دوسرا کیا آ جاتا ہے؟ استاد. یہ دیکھیں الف سین تے الف دال. استاد. استاد بھی مل گیا. درزی. اب دیکھیں درزی کدھر ہے؟ دال رے زال چھوٹی یہ درزی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے حجام. تو یہ دیکھیں ہے جیم الف میم. حجام. لکھنے میں دیکھیں جب جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر تشدید ڈالی جاتی ہے نا، تو لکھنے میں اسے جب جڑا ہوا لکھا ہوا تو وہاں پہ تو ایک ہی مرتبہ حجام لکھا ہوا ہے. پڑھا تو یہاں پہ دیکھیں کیوں 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے؟ تشدید پڑی ہوئی ہے وہاں پہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 ڈبل. ٹھیک ہے. دھوبی. دال ہے واؤ بے چھوٹی بی. قصاب. اس میں بھی وہی بات آ جاتی ہے، تو سواد کیا ہوگا؟ ڈبل ہوگا. کاف سواد الف بے. قصاب. ہمارا آج کا سبق ختم ہو چکا ہے. آپ سب بچوں نے الفاظ مترادف اپنی اپنی کاپیوں پر لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ اس نظم میں جن پیشوں کا ذکر ہے ان کے نام اور ان کے کام ترتیب وار اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اور اب دیکھیں خوشخطی. خوشخطی بیٹا دیکھیں عزیز طلبہ، دیکھیں رے اڑے زے سے کی 2 اشکال، یعنی رے اور لمبی رے اور چھوٹی رے. لمبی رے اصول دیکھیں رے اڑے زے اور سے، بے اور جیم کے خاندان، کاف اور کیف اور گاف کا خاندان، نون اور چھوٹی یہ کے ساتھ مل کر لائن پر ہی رہتی ہیں. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ رے اڑے زے سے جو ہے ان کی جو لمبی شکل اور چھوٹی شکل جو ہے
وہ کہاں پہ استعمال ہوگی اور کیسے استعمال ہوگی؟ تو اصول دیکھیں، جو رے اڑے زے سے ہے نا، وہ بے، جیم، کیف، گاف، نون اور چھوٹی یہ کے ساتھ مل کر لائن پر ہی رہتی ہے، جیسے بے رے بر، پے رے پیڑے پڑ، جیم رے جر، ان کے ساتھ مل کر کے لائن کے اوپر ہی رہے گی۔ اور اس طرح حروف کے جوڑوں سین شین، صاد واد، توئے زوئے، آئن غین، پے کاف میم اور ہے کے ساتھ ملنے پر لمبی رے کی شکل میں لائن سے نیچے آتی ہے۔ اب لائن سے نیچے کون سے حروف کے ساتھ مل کے جائے گی؟ تو وہ سین کے جوڑے کے ساتھ، سواد کے جوڑے کے ساتھ، توئے کے جوڑے کے ساتھ، آئن کے ساتھ، فے کاف میم اور ہے کے ساتھ مل کر لمبی رے کی شکل میں لائن سے نیچے جاتی ہے، جیسے سین رے سر، سواد رے سر، توئے رے تر، آئن رے ار، فے رے فر، کاف رے کر، میم رے مڑ، ہے رے ہر۔ اب جو دو چشمی ہے ہوتی ہے اس کے ساتھ جب رے اڑے زے سے لگ جائے تو وہ ہمیشہ لائن سے نیچے ہی آئے گا، لمبی رے اس کے ساتھ لگے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو اپنی ہی کتاب پر آپ نے انہیں پر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس کی جو پڑھائی ہے وہ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے، بہت صاف ستھرا کام کرنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔